ایک بار، بس ایک بار تم نے مجھ سے مانگ لیا ہوتا فراز، تمہاری یہ بدقسمت بیوی اپنا دل بھی نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دیتی۔ میں جو ہڑبڑاتے ہوئے ہانپ کر اس کو صحن میں ہی گڑا بنا کر اندر گرا چکا تھا، اس کی یہ بات سن کر ایک پل کو رکا، ایک بیزار سی نظر اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ میں بیلچے سے مٹی اس کی ٹانگوں پر ڈال چکا تھا، اس کی ٹانگوں سے خون رس کر مٹی کو بھی بھگو رہا تھا۔ میری نظر اس کے کالے چہرے پر گئی، بلا شبہ اس کی آنکھیں گہری موٹی تھیں، مگر آج ان میں کئی خواب ٹوٹنے کا دکھ تھا، ان میں آنسو تھے، اور وہ آنسو درد کے نہیں بلکہ مان ٹوٹ جانے اور اعتبار ختم ہو جانے کے تھے۔ اس نے ایک بار بھی خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی پلٹ کر مجھے جواب دیا تھا۔ میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا اور وہ سسک سسک کر روتی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تجھ جیسی کلموہی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ تیری شکل ہی اتنی بدصورت ہے جسے دیکھ کر ہی ابکائیاں آنے لگتی ہیں۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اب تیری میری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ مر رہی تھی، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اور وہ بس ایک ترستی نظر مجھ پر ڈال کر اپنی آنکھیں موند چکی تھی، گویا موت کو خود ہی گلے لگا کر ابدی نیند سو گئی۔ اور میری صفاقی کا یہ عالم تھا کہ میں نے جلدی سے اس کے وجود پر مٹی ڈالی، یہاں تک کہ زمین بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ کسی کو تازہ مٹی کھودے جانے پر شک نہ ہوا، اس لیے وہاں مختلف پھولوں کے گملے لا کر رکھ دیے۔ یہ سارا کام نپٹا کر میں ایک گہری سانس خارج کرتا ہوا بیٹھ چکا تھا۔ کتنا آسان تھا نا اس عورت سے جان چھڑوانا، میں تو بلا وجہ ہی ڈر رہا تھا۔ ایک کہکا میں نے ہوا کی نظر کیا اور آنکھیں موند کر صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھ چکا تھا۔ ابھی آنکھیں موندی ہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، نہ جانے اس وقت کون آ چکا تھا۔ فوراً جا کر دروازہ کھولا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے تو میری ہی بیوی۔ میرے دماغ میں بار بار وہی جملے سنائی دے رہے تھے، ارے یار، اس لڑکی سے ہی محبت ہونی تھی تجھے، جی بھر کے کالی، گویا افریقن حبشیوں جیسی تو شکل ہے اس کی۔ اپنا رعب و دبدبا دیکھ فراز، تجھ پر تو ایک سے ایک ماڈرن لڑکی دل ہار بیٹھے، سب چٹکیوں میں تیرے قدموں میں لا سکتے ہیں، اور وہ اپنی کولیگ شمائلہ ماریہ، ان کا بس نہیں چلتا کہ بغیر کسی رشتے کے ہی تیرے ساتھ رہنے لگیں۔ ان سب کے باوجود تم اس لڑکی سے محبت کر بیٹھے، جس کی شکل دیکھ کر ہی بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے ایسے کئی الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، جن کے جواب میں صرف میں نے اتنا کہا تھا کہ محبت کبھی بھی جسم اور رنگ دیکھ کر نہیں ہوتی، میری تو بس اب سانسیں بھی میری بیوی سے مل چکی ہیں۔ دوست میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر میں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا۔ کیا سچ میں آپ کو مجھ سے اس قدر محبت ہو گئی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، کوئی مجھ سے اس قدر بھی محبت کر سکتا ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لا کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ ہاں میری شہزادی، تم سوچ بھی نہیں سکتی تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ تمہاری روح سے عشق کر کے میں تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے مقابل بیٹھی اپنی بیوی کا ہاتھ لبوں سے لگا کر کہا تو وہ سٹ پٹا کر سر جھکا گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کی کبھی شادی ہی نہیں ہوگی، مگر میری محبت دیکھ کر وہ تو مجھ پر جان نچھاور کرنے لگی تھی۔ ہم کتنی ہی دیر بیٹھ کر یوں ہی باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب رات کافی ہو گئی تو میں نے ماں جبین سے کہا کہ جا کر چینج کر لو۔ میں نے خود کو آگے بڑھ کر اسے بستر سے اٹھایا اور اپنی پسند کا سوٹ نکال کر اسے دیا۔ وہ تو بس مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں کمرے سے باہر نکل کر بالکونی میں آ گیا۔ سگریٹ کی طلب ہوئی تو فوراً جلا کر لبوں سے لگا لیا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ میرے لبوں پر سجی تھی۔ دھوئیں کا مرغولا خارج کر کے میں نے اپنی جیت کا جشن منایا تھا۔ آج میں اس گھر کی بالکونی میں کھڑا تھا، جس گھر کے گیٹ کے باہر مجھے کھڑا دیکھ کر واچ مین نے دھتکار کر وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ مجھ جیسے مڈل کلاس شخص کا تو وہاں کھڑا رہنا بھی 2 ٹکے کی واچ مین کو برا لگا تھا، کیونکہ یہ امیروں کی کالونی تھی اور یہ گھر تو جیسے میرے دل کو بھا ہی چکا تھا۔ اس روز میں نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر کا مالک تو بن کر ہی رہوں گا۔ 6 ماہ کی تگودو کے بعد آج وہ دن آ چکا تھا جب میں اس گھر میں ایک شان سے کھڑا تھا، یوں ہی سوچوں میں گم تھا۔ جب ماں جبین آئی اور مجھے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا، اس کے سیاہ ہاتھ میرے سامنے آئے تو دل بے چین سا ہوا تھا۔ دل چاہا کہ ایک ہی جھٹکے سے اس کالی چمڑی کو خود سے دور کر دوں، مگر مجبوری تھی، ابھی تو مجھے اس کا اعتبار جیتنا تھا، ورنہ کہاں میں دودھ جیسا سفید پرکشش شخصیت کا مالک، اور کہاں وہ جس کا رنگ ہی اس قدر سانولا تھا کہ دیکھ کر ہی بیزاری محسوس ہونے لگتی تھی۔ مجھے تو بس اس کی دولت کا لالچ تھا، یہ سارا ڈونگ تو بس اس دولت کی خاطر رچایا گیا تھا۔ میں نے پورا 1 مہینہ لگا کر ماں جبین کا اعتبار جیتا تھا، اسے خود پر اس قدر یقین دلا دیا کہ وہ تو اب مجھ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے زیادہ تر معاملات میرے ہی سپرد کر دیے تھے، کیونکہ اس کے والدین حیات نہ تھے اور وہ اکیلی ہی اس ساری جائیداد کی مالک تھی۔ وہ معصوم تھی
مجھ پر اندھا یقین کرتی تھی، اس لیے میری باتوں میں جلد ہی پھنس چکی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک خوبرو لڑکا اس کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ باہر کی دنیا بھلے ہی اس کا مذاق اڑاتی تھی، مگر وہ میری محبت پا کر ہر تذلیل اور کمتری بھول چکی تھی۔ میں نے اپنے نمبر بڑھاتے ہوئے ماجبین کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے گھر میں ضرور رہ رہا ہوں، مگر میں اپنی کمائی سے ہی اپنے اخراجات کو پورا کروں گا، تمہارے پیسوں میں سے ایک پائی بھی نہیں لوں گا۔ ماجبین کو میری خودداری دیکھ کر مجھ پر رشک آیا تھا۔ چند روز گزرے تو میں نے ڈال سا بوجھل قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ مجھے پریشان دیکھ کر ماجبین پریشان ہو چکی تھی اور پوچھنے لگی کہ آخر اداسی کی وجہ کیا ہے۔ میں پہلے تو ٹالتا رہا، مگر جب اس نے مجھے اپنی قسم دی تو مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑی اور چہرے پر دنیا بھر کے دکھ لاتے ہوئے کہنے لگا کہ دراصل میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے لاکھوں کی انویسٹمنٹ کی تھی۔ اس کے لیے مجھے اپنے باپ کی وراثتی زمین کو بھی گروی رکھنا پڑا۔ جس شخص کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ ہماری رقم لے کر رفو چکر ہو چکا ہے۔ جب ماجبین نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر ناگواری اور ابھر آئی۔ اس کا غصے سے برا چہرہ دیکھ کر مجھے ایک پل کو ہنسی آئی تھی۔ وہ تو غصے میں بھی کسی چڑیل سے کم نہ لگا کرتی، مگر بظاہر خود کو نارمل رکھتے ہوئے میں یوں ہی افسردہ سا بیٹھا رہا۔ وہ کہنے لگی اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کو پکڑوا دے گی، مگر میں نے فوراً بہلاتے ہوئے کہا کہ یہ ناممکن ہے، وہ تو دوسرے ملک بھاگ چکا ہے، اب تک تو ان پیسوں کو کھا بھی چکا ہوگا۔ میری بیوی پریشان ہو گئی تھی۔ میں افسردہ سا رو کر بولا کہ مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں، بس تکلیف تو اس بات سے ہے کہ میرے ابا کی زمین میرے ہاتھ سے نکل گئی، اب لاکھوں روپے کہاں سے لے کر وہ زمین واپس لوں گا۔ میری بات سن کر ماجبین تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ فوراً بولی آپ فکر نہ کریں، آپ نے جو بھی انویسٹ کی ہے وہ سب میں ادا کروں گی۔ اس طرح بیوی سے 50 لاکھ روپے ہتھیا کر میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا چکا تھا۔ یہی تو میرا مقصد تھا۔ میری تو ماہانہ 50,000 تنخواہ تھی اور اب ایک چھوٹے سے ڈرامے سے میں 50 لاکھ کا مالک بن چکا تھا۔ ماجبین بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتی اور مجھے چھوتی، مگر اس کا یہ لمس مجھے کراہت پر مجبور کر دیا کرتا۔ دل کرتا ہے کہ اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلوں، مگر مجبوری تھی، اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری تھا۔ بس دھیرے دھیرے سے میں اس سے کبھی کوئی بہانہ بنا کر تو کبھی کوئی پیسے ہتھیا کر اپنا مقصد پورا کرتا جا رہا تھا، اور وہ بھی میری باتوں میں آ کر وہ پیسے میرے ہاتھ پر رکھتی جا رہی تھی۔ ایک روز ماجبین نے مجھ سے ایسی بات کہی جسے سن کر میں پریشان سا ہو چکا تھا۔ ماجبین میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ فراز ہماری شادی کو 4 ماہ ہو چکے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اب ہمیں اپنی آگے کی زندگی شروع کر دینی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے۔ اس کے منہ سے جب یہ بات سنی تو اندر ہی اندر میں آگ کی بٹی میں جل چکا تھا۔ اس جیسی عورت کے ساتھ بھلا میں کوئی رشتہ کیسے رکھ سکتا تھا؟ دن بدن ماجبین کی میرے ساتھ بڑھتی ہوئی امیدیں اور مان دیکھ کر مجھے اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ تو 2 منٹ بھی گزارنا مشکل تھا۔ بھلا میں اس سے اولاد پیدا کر کے ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ کیوں بند کر رہ جاتا؟ میں تو یہ سوچ چکا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اب ماجبین سے اپنا پیچھا چھڑوا کر کسی حسین لڑکی سے شادی کروں گا۔ آخر کو وہ وقت بھی جلد ہی آ گیا جب میری اس خواہش کی بھی تکمیل ہو گئی۔ شاید پوری دنیا میں مجھ جیسا خوش قسمت انسان کوئی نہیں گزرا تھا جس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین تھا۔ میں نے گھر آنے سے پہلے ماجبین سے کہا کہ وہ اپنی شادی کا عروسی جوڑا پہن کر تیار ہو جائے، آج میرے پاس اس کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میری بات سن کر وہ تو خوشی سے چہک اٹھی تھی اور کہنے لگی کہ میرے آنے سے پہلے وہ تیار ہو جائے گی۔ میں بہت کچھ سوچ چکا تھا، بظاہر کرنا مشکل تھا، مگر جب ارادہ کر لیا تھا تو میں اس ارادے کو تکمیل تک بھی پہنچا سکتا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی، مغرب ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ جب پہنچا تو مجھے ماجبین کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا منظر دیکھ کر میں ایک پل کو چونکا تھا۔ ہر سو خوبصورت کینڈلز اور پھول کی پتیوں سے سجاوٹ کر رکھی تھی، جبکہ سامنے بیڈ پر ماجبین دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ میں ایک پل کو کھل کر مسکرایا تھا۔ بھلا اس جیسی سڑی ہوئی کلموہی کو گھونگھٹ میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دلہن بن کر بھی پیاری نہ لگتی تھی، یوں ہی کالی سڑی ہوئی شکل جسے دیکھ کر ہی دل اچاٹ ہو جایا کرتا۔ مگر خیر، میں مسکرایا اور پینٹ کی جیب سے ہاتھ ڈال کر ماجبین تک پہنچا۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ میں آگے بڑھا اور شاید زندگی میں آخری بار اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ماجبین کا وہ سخت مردانہ ہاتھ تھام دیا۔ میرے سفید گلابی ہاتھوں میں اس کا سیاہ ہاتھ دیکھ کر ہی مجھے مغرور کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بستر سے اٹھایا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گیا، جہاں آج بادل اور ہلکی ہوا نے موسم کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ میں نے ماجبین کا ہاتھ تھاما اور بولا کہ جانتی ہو جبین، مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ ماجبین نے میری جانب دیکھا
اور ایک مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، آپ سے سن کر مجھے خوشی ہوگی۔ ماجبین کی بات سن کر میں نے معنی خیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے اس کی گردن کو عقب سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ میری سختی محسوس کر کے وہ حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل اپنے ہاتھوں میں موجود لوہے کا راڈ اس کی ایک ٹانگ پر دے مارا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ جبین زمین پر گر کر چیخ اٹھی۔ اسے گرتا ہوا دیکھ کر میں نے ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ اٹھایا اور بولا، یار ماجبین، تم گر کیسے گئی؟ میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، تم تو اتنا بھی برداشت نہ کر سکی۔ ماجبین بے یقینی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں شاید کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی میں نے وہ لوہے کا راڈ دوبارہ اس کی دوسری ٹانگ پر دے مارا۔ وہ کراہ کر گرنے لگی تھی، مگر میں اسے ہاتھ سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ سسک کر میری جانب دیکھنے لگی اور میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنگ آلود راڈ اس کے منحوس کالے چہرے پر مار دیا۔ اس کا گال لوہے کی راڈ لگنے کی وجہ سے پھٹ چکا تھا۔ وہ زمین پر گری تھی اور روتے ہوئے میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے اس بنا پر مار رہے ہیں؟ یہ محبت تو نہیں ہے فراز، آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کیا اور حقارت سے کہنے لگا کہ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم انتہائی بدصورت ہو۔ تم جیسی لڑکی سے تو صرف اور صرف نفرت ہو سکتی ہے، محبت تو دور دور تک تم سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت مجھے تو محبت تمہاری دولت اور شان و شوکت سے تھی، جو کہ اب تمہارے مرنے کے بعد میری ہو جائے گی۔ اگر تم ذرا سی بھی خوبصورت ہوتی نا، آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ تمہیں اپنے قریب دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی تھی، دل کرتا تھا تمہیں نوچ ڈالوں، تمہاری یہ سیاہ چمڑی کاٹ ڈالوں، مگر مجبور تھا۔ میں اپنے دل کا غبار نکالتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے مار بھی رہا تھا۔ وہ ہر چوٹ پر کانپ اٹھتی، مگر ایک بار بھی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ وہ آنسو بہاتی مسلسل میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے اندھا دھند وہ لوہے کی راڈ اسے مارنا شروع کر دی۔ شاید ہی کسی لڑکی کے لیے اس سے زائد تذلیل ہو کہ پہلے اس کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا جائے اور پھر اس پر کھلم کھلا جملے کسے جائیں۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بس مجھ سے گویا اپنی موت مانگ رہی تھی۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی محبت میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دل و جان سے مجھے چاہتی تھی، مگر میں اس کی محبت کی قدر کیسے کرتا؟ مجھے تو بس پیسے اور دولت کی قدر تھی۔ اس کے وجود میں سکت ختم ہو چکی تھی اور وہ بے سود اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ میں اسے مار کر اس کی جی بھر کر تذلیل کر رہا تھا۔ جب دیکھا کہ وہ اب نہیں بچے گی تو فوراً صحن کے کچے حصے میں گڑھا کھودنے لگا۔ وہ گڑھا ہی اس قبر بننے والا تھا۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے گڑھا کھودنے کے بعد پھر اسے گھسیٹتے ہوئے اس گڑھے میں گرا دیا۔ وہ منہ کے بل اس گڑھے کے اندر گری تھی، مگر ہمت کر کے پلٹ کر اس نے ایک پھیکی مسکراہٹ میری طرف اچھالی تھی اور بولی کہ کاش فراز، آپ مجھ سے میری دولت مانگ لیتے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت ہے تو میں سب کچھ آپ کے قدموں پر ہی وار دیتی۔ کاش آپ اپنی محبت پر نہ سہی میری محبت پر ہی یقین رکھ لیتے۔ اس کے الفاظ کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اس پر مٹی ڈالی اور قبر کو بند کر دیا اور پھر اوپر گملے رکھ دیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہاں پر کوئی گڈھا کھود گیا تھا۔ یہ کام مشکل تو نہ تھا، بس ہمت چاہیے تھی۔ فائنلی ماجبین نام کا چیپٹر میری زندگی سے کلوز ہو چکا تھا۔ میں بستر پر گر سا گیا اور آنکھیں موند کر سکون کی نیند سونے لگا۔ مجھے نیند میں گئے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نہ جانے اس وقت کون آ چکا تھا۔ میں نے تو آج ملازمہ اور چوکیدار کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ جب گیٹ پر پہنچا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو انکل مشتاق تھے، ماجبین کے سگے چچا۔ انہوں نے ہی ماجبین کو اس کے والدین کی موت کے بعد سنبھالا تھا۔ گھر کے اندر آئے تو مجھ سے ماجبین کا پوچھنے لگے۔ وہ ہماری شادی کے بعد دبئی کسی کام سے چلے گئے تھے اور 2 دن پہلے ہی واپس آئے تھے۔ میرے تو اس پل پسینے چھوٹے تھے، مگر ہمت کر کے کہنے لگا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر ڈنر کرنے گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ انکل مشتاق کافی دیر وہاں بیٹھے رہے اور میرے گلے پر تلوار نکلتی رہی۔ جب 11 بجے تک بھی ماجبین واپس نہ آئی تو وہ مجبوراً گھر چلے گئے اور کہنے لگے کہ کل دوبارہ آئیں گے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ آخر کیا بہانہ بناتا؟ کہاں گئی تھی ماجبین؟ وہ ساری رات بے چین سے گزری اور پھر میں ایک نتیجے پر پہنچا۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ خبر پھیلا دی کہ ماجبین بھاگ گئی ہے۔ اس کے اکا دکا رشتہ دار گھر تک آئے، پوچھا بھی، مگر میں نے خود طیش میں آ کر صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ کل رات ڈنر کا بہانہ بنا کر جب نکلی تو اس کے ساتھ اس کا پاسپورٹ بھی تھا۔ انکل مشتاق کافی پریشان ہو چکے تھے۔ میں جانتا تھا وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ میں غصے میں اس زمین پر پہنچا جہاں ماجبین کو دفنایا تھا اور اس کالم گلوچ کرتا زمین پر ٹھوکریں مارنے لگا جو مر کر بھی مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔
चंद रोज़ गुजरे तो अंकल मुश्ताक वापस आए और संजीदगी से बोले कि माजबीन जा चुकी है, अब बेहतर है कि तुम भी वापस चले जाओ। ये घर मेरे भाई साहब का था, इसका मालिक मैं हूँ। इसके मुंह से जब ये सुना तो दिल चाहा इसी रात से इसका भी वही हशर करूँ, मगर मजबूर था। फ़ौरन बोला कि माजबीन ये घर मेरे नाम करके जा चुकी है। अंकल मुश्ताक के तो होश उड़े थे, कहने लगे मैं नहीं मानता, अगर ऐसा है तो मुझे कागजात दिखाओ। मेरे पास तो कुछ भी मौजूद ना था। हड़बड़ा कर कहा कि कल तक दिखा दूंगा। किसी न किसी तरह वो वहाँ से जा चुके थे। अब सबसे पहले मुझे नकली कागजात बनवाने थे। मैंने इस घर के जाली कागजात तैयार करवाए और अब बस इन पर माजबीन का अंगूठा लगवाना रहता था। आखिर इस नतीजे पर भी पहुंच ही गया कि मिट्टी खोदकर इसके अंगूठे का निशान लेकर रहूंगा, वरना ये जायदाद हाथ से चली जाएगी। इस रोज़ जब मैंने मुलाजमा और चौकीदार को छुट्टी देकर इस ज़मीन को खोदा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो माजबीन का वजूद मौजूद ना था। मैं पागलों की तरह मिट्टी हाथ में उठाकर हाँप रहा था। आखिर वो कहाँ जा सकती थी? इतनी जल्दी तो जिस्म खराब नहीं होता, कम अज़ कम हड्डियाँ तो बिल्कुल भी नहीं गलती। मैं गुस्से से इस ज़मीन पर कूदा तो मुझे हैरानगी हुई। मेरे पैर पटकने पर ज़मीन से ज़मीन की नहीं किसी लोहे पर लगने की आवाज़ आई थी। ये क्या चक्कर था? मेरी रीढ़ की हड्डी में सुनसनी सी दौड़ गई। मैंने फ़ौरन इस मिट्टी को हटाया तो नीचे एक स्टील का दरवाज़ा दिखाई दिया। जब इस दरवाजे को खोला तो वो अंदर की जानब खुलता चला गया। अंदर चंद सीढ़ियाँ थीं। मैं तो हैरानगी से आसपास देख रहा था। वो छोटा सा कमरा जिसमें झुककर चला जाता था, वो पैसों और जेवरात से भरा पड़ा था। वहीं एक लाकर बनी मौजूद था। इतनी जायदाद देखकर मेरे मुंह में पानी सा आ गया। मगर वहीं दीवार में एक गोल ढक्कनुमा दरवाज़ा था। मैंने तजस्सुस से इसको खोला तो चौंक गया। वो तो एक सुरंग बनी थी। मुझे फिल वक्त माजबीन का गायब होना भूल चुका था। बस इतना याद था कि यहाँ दौलत मौजूद है और हो सकता है कि सुरंग में जाकर और ज़्यादा दौलत मिल जाए, कोई बड़ा खजाना। मैं सुरंग में रेंगते हुए जाने लगा। वो सुरंग एक दरवाजे पर जाकर ख़त्म हुई, जिसे जो ही खोलकर बाहर निकला तो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। गिरते ही जब आंखें खोली तो सामने दो नस्वानी कदम दिखाई दिए। वहीं महसूस सांवले पाँव। धीरे धीरे जो नज़रें उठाकर देखा तो जो तस्वीर सामने आई, मेरी तो रूह फना हो चुकी थी। सामने तो सही सलामत माजबीन खड़ी थी, बस इसके दाएं गाल पर स्टिचेस अभी भी मौजूद थे। मेरा तो सांस रुक चुका था। ये एक कमरा था जिसकी दीवार में ये दरवाज़ा आईने की मानद नस्ब किया गया था। मुझे ठीक से याद था कि ये कमरा अंकल मुश्ताक का स्टडी रूम था, जिसके आईने के बिल्कुल सामने वो बैठे थे। जब मैं और माजबीन इनसे मिलने आए थे तभी वहाँ अंकल मुश्ताक और पुलिस ऑफिसर भी आ चुके थे। माजबीन आगे बढ़ी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार के बोली, क्या समझते थे? तुम्हारा सच मुझसे छुप चुका है। क्या मैं अंधी थी जो तुम्हारा लालच ना पाम सकती? तुम्हें तो सिर्फ दौलत और सफ़ेद चमड़ी की हवस है। मुझसे निभाह करके तो देखते, ये सब तुम्हारे कदमों की धूल बना कर रखती। मगर अब तुम्हारी औकात तुम्हें याद आएगी जब मेरा साया तुमसे छीन लिया जाएगा। इतना कहकर माजबीन वहाँ से जा चुकी थी। अंकल मुश्ताक ने मुझे कई गुस्से और थप्पड़ मारे थे। मैं रो रहा था, बिलख रहा था, माजबीन से माफ़ी मांग रहा था, मगर आज वो पत्थर हो चुकी थी। इस पल मुझे इसकी स्याह रंगत नहीं, इसकी अच्छाइयाँ याद आई थीं, मगर मैं तो मोहब्बत से यतीम हो चुका था। पुलिस वाले मुझे घसीट कर वहाँ से ले जा रहे थे और माजबीन ने पलट कर भी मेरी जानिब नहीं देखा था।